آج ایک اور میں آپ لوگوں کے لیے ایسی کہانی لے کر آئی ہوں جو بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوریز ہے، تو دیکھنے میں بہت مزہ آئے گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اگر آپ لوگ ہمیں اپنی اسی طرح کی سٹوریز شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل دے دیا ہے، تو آپ اپنی سٹوریز ہمیں شیئر کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی سٹوریز کی طرف۔ آج میں آپ کو کراچی کے ایک قدیم پر اسرار گھر کی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ یہ کہانی کسی افسانے کا حصہ نہیں بلکہ سچائی ہے، جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کراچی کا یہ گھر جو اپنے وقت کا ایک شاندار محل تھا، اب ایک ہینٹڈ ہاؤس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں لوگ عجیب و غریب کہانیاں سناتے ہیں، اور یہ کہانیاں محض فرضی نہیں ہیں بلکہ ان لوگوں کی زبان سے ہیں جو اس گھر میں جانے کی غلطی کر چکے ہیں۔ یہ کہانی مجھے کسی نے سینڈ کی ہے، اس نے اپنا نام نہیں لکھا۔ یہ گھر کراچی کے ایک مشہور علاقے میں واقع ہے جہاں دن کے وقت رونق اور چہل پہل ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے اس گھر کے ارد گرد ایک عجیب خاموشی چھا جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر کے قریب جانا تو دور کی بات ہے، وہاں کے درخت بھی رات میں عجیب طرح سے ہلتے ہیں، جیسے کوئی نادیدہ قوت ان پر حکومت کر رہی ہو۔ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے جب ایک مقامی فیملی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس گھر کو خرید کر اس میں بسیں گے۔ انہیں پرانی عمارتوں میں دلچسپی تھی اور یہ مکان انہیں سستا بھی مل رہا تھا، لیکن انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ مکان ان کی زندگی کو کس طرح بدل کر رکھ دے گا۔ یہ ایک سنسان رات تھی جب وہ فیملی اس گھر میں پہلی بار قدم رکھ رہی تھی۔ گھر کا اندرونی حصہ کافی پرانا تھا، دیواروں پر جگہ جگہ دراڑیں تھیں اور کمروں میں عجیب سی بدبو محسوس ہو رہی تھی، جیسے برسوں سے وہاں کوئی نہیں گیا ہو۔ پہلے دن تو سب ٹھیک لگا، لیکن جیسے ہی رات گہری ہوتی گئی اس فیملی کو عجیب واقعات کا سامنا ہونے لگا۔ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے نے رات کو ایک عجیب خواب دیکھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک عورت سفید لباس میں اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑی ہے اور اسے گھور رہی ہے۔ اس کا چہرہ دھندلا تھا لیکن آنکھیں بہت واضح تھیں، سرخ اور چمکتی ہوئی، جیسے وہ اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ لڑکا چیخ مار کر جاگ اٹھا، لیکن اس کی چیخیں گھر کے دوسرے افراد تک نہ پہنچ سکی۔ صبح جب اس کے والدین نے اس کا حال پوچھا تو وہ کچھ بتانے کے قابل نہیں تھا، وہ بس خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اگلے چند دنوں میں عجیب واقعات کا سلسلہ جاری رہا۔ کبھی کسی کو کس کمرے میں چلنے کی آواز آتی، کبھی دروازے خود بخود کھل جاتے، اور کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی کسی کو چھو کر گزر گیا ہو مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ ایک دن فیملی کے سربراہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بات کی تہہ تک پہنچیں گے۔ فیملی کے بزرگ نے علاقے کے ایک مولوی صاحب سے رابطہ کیا جو جنات اور عصیبوں کے بارے میں خاص علم رکھتے تھے۔ مولوی صاحب نے اس گھر کے ماضی کے بارے میں تحقیق کی اور انہیں ایک حیرت انگیز حقیقت کا سامنا کرنا پڑا۔ معلوم ہوا کہ کئی سال پہلے اس گھر میں ایک خاندان رہتا تھا جو کالے جادو کے چکر میں تھا۔ وہ جنات کو اپنے کاموں کے لیے قابو میں کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ایک دن ان کے اپنے ہی کیے ہوئے اعمال ان پر الٹ پڑے۔ ان کے گھر پر ایک جناتی طاقت کا سایہ پڑ گیا اور وہ خاندان ایک ایک کر کے پراسرار طور پر غائب ہوتا گیا۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کی روحیں ابھی تک اس گھر میں بھٹک رہی ہیں اور جو بھی وہاں رہنے آتا ہے انہیں بے چین کر دیتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر بری نظر، ہر شیطانی سہ سے محفوظ رکھے، ہر اس جگہ سے دور رکھے جہاں اندھیری طاقتیں رہتی ہیں۔
میری دعا ہے کہ جب بھی تم سفر پر نکلو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر قدم کو اپنی حفاظت میں رکھیں اور روحیں جو کبھی ہمیں پریشان کرتی ہیں ہم سے ہمیشہ دور رہیں۔ یاد رکھو اس دنیا میں کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں جانے سے پہلے دعا مانگنا بہتر ہوتا ہے کہ نہ جانے وہاں تمہارے لیے کیا انتظار کر رہا ہو۔ دوستو ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی نہیں بھی لگی تو بھی آپ ہمیں کمنٹس میں کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ہمیں اپنی سٹوریز بھیجنا چاہتے ہیں تو اگلا پروگرام ہم آپ کی سٹوری سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں نیچے ڈسکرپشن میں نے جی میل دے دی ہے تو آپ وہاں پہ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں ضرور یاد رکھنا۔